السلام علیکم۔ کروڑوں درود بحضور سرور کونین نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں محمد فاروق جرال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صفا مروہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ صحت اور ایمان کی بہترین حالت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میرے اس چینل صفا مروہ پہ روزانہ کی بنیاد پر اسلامی اخلاقی سٹوریز، اسلامی منفرد معلومات اور اسلامی واقعات کو اپلوڈ کیا جاتا ہے تاکہ ہر معاشرتی فرد کی معلومات میں اضافہ کیا جائے اور ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی اور آپ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور ان پر کمنٹ بھی ضرور کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوست احباب کو بھی چینل کو سبسکرائب کرنے کی آپ دعوت دیں گے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صحابہ کی خوشیاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مختلف صحابہ کے بارے میں۔ تو آج ہم اس کے بارے میں آپ کو جو ہے نا یہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو خوشخبریاں سناتے تھے تو وہ کتنے خوش ہوتے تھے۔ یہ ایک زبردست کہانی ہے، آپ اسے جب سنیں گے تو خوشی محسوس کریں گے۔ ذرا سوچیں کہ معاذ بن جبل کو کیسا لگا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور عبداللہ بن عباس کو کیسی خوشی ہوئی ہوگی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گلے لگایا اور فرمایا، اے اللہ جل جلالہ اسے قرآن سکھا دیجئے۔ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سوچتے ہوں گے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کل ضرور جھنڈا ایک ایسے شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جل جلالہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر جب انہیں معلوم ہوا تو یہ خود ہیں کتنے وہ خوش ہوئے ہوں گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شل ہاتھوں میں تو بجلی دوڑ گئی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہوگا کہ اے سعد، تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اور حضرت عثمان بن عفان کے کیا جذبات ہوں گے جب انہوں نے تبوک کی جنگ کے لیے جانے والی فوج کو مکمل سامان فراہم کیا ہوگا۔ تبوک جانے والی فوج کو مکمل سامان فراہم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان نے آج جو کچھ کیا اس کے بعد کچھ بھی اسے نقصان نہ پہنچائے گا۔ یا ابو موسیٰ اشعری نے پھر قرآن کی تلاوت کیسے کی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش تم مجھے اس وقت دیکھ لیتے جب میں کل تمہاری تلاوت سن رہا تھا۔ اور صائب بن یزید کا کیا سوچتے ہوں گے جن کے سر کے بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا تو صرف وہی سیاہ رہ گئے جب ان کے باقی بال بڑھاپے میں سفید ہو گئے۔ اور انصار کی خوشی کا کیا عالم ہوا ہوگا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ہوگا، اگر تمام لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار دوسرے راستے پر تو میں انصار کا راستہ اختیار کروں گا۔ اور انصار کیسے فخر محسوس کرتے ہوں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا،
ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے اور نفاق کی علامت ان سے دشمنی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عظمت ہے انصار کی۔ اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کیا تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بنا لیتا، اما عائشہ کا دل تو دھڑکتا بھول ہی گیا ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کے ساتھ جواب دیا، جب ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب کون ہے، حضرت بلال بن ریحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کیا تھم گئے ہوں گے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے بلال، مجھے وہ عمل تو بتاؤ جس سے تم سب سے زیادہ امید رکھتے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے محسوس ہوا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہونے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دربان سے فرمایا اسے داخل ہونے دو اور جنت کی بشارت دو۔ سبحان اللہ، یہ وہ عمر ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اگر اسلام کو آپ پھیلتا دیکھنا چاہتے ہیں تو عمر کو اسلام میں داخل کر دو۔ یہ وہ عمر ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ جنت کی، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اور اب ذرا تصور کریں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہیں گے تم جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے ہو، اس وقت ہم کیا محسوس کریں گے؟ یا اللہ ہمیں ان مسلمانوں میں شامل فرما، ان لوگوں میں شامل فرما جو جن کو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز تو آپ یہ فرمائیں تم تو وہ ہو جو مجھے بن دیکھے ایمان لیا ہو۔ اللہ تعالی ہماری آرزو کو قبول کرے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، اور مرتے وقت ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔